واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اسلامی تاریخ شہادتوں سے مالا مال ہے۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی، اسے جمادی الاولیٰ کہتے ہیں۔ نبی محتشم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں اس مہینے میں ایک بڑی اہم اور یادگار جنگ ہوئی تھی، اسے جنگ موتا کہتے ہیں۔ یہ ہجرت کے 8ویں سال ہوئی۔ آج جو اردن ملک ہے نا، اردن کے نام سے اس میں یہ جگہ تھی، اور یہ مسلمانوں کی ایسی پہلی جنگ تھی جو غیر عرب لوگوں سے لڑی، عیسائیوں سے۔ سن 8 ہجری کو یہ جنگ ہوئی۔ جنگ کا سبب یہ بنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں، یعنی مدینہ کی 10 سالہ زندگی کے آخری سالوں میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے مختلف ملکوں کے سربراہوں کو خطوط بھیجے۔ تو اس علاقے کے بادشاہ کو بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا کہ دعوت اسلام قبول کرو۔ ان کے بادشاہ نے یہ انتہائی شفاقی والا کام کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آج بھی اور پہلے بھی سفیروں کے قتل کو بہت بڑا جرم قرار دیا جاتا ہے۔ ہماری اور انڈیا کی دشمنی ہے، لیکن ہم بھی اور وہ بھی ہمارے ایک دوسرے کے سفیر کی عزت برقرار رکھتے ہیں۔ جنگ کی حالت میں جنگ بھی لگی ہوئی ہو تب بھی سفیروں کو کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن انہوں نے ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے سفیر کو شہید کر دیا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کا فیصلہ کروایا۔ 3000 کا لشکر دے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اور ان کے امیر خود مقرر فرمائے، اور امیروں کی ترتیب جب آپ نے بیان فرمائی اسی وقت سارے لشکر نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ان امیروں کی شہادت کی پیشگوئی فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے امیر ہوں گے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ مدینہ میں تھے، لشکر مدینہ میں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد لشکر کی کمان سنبھالیں گے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کہ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو ان کے بعد لشکر کی کمان سنبھالیں گے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ جو انداز بیان تھا نا آپ کا، صحابہ اسی سے سمجھ جاتے تھے کہ ان کو شہادت کے رتبے مل گئے۔
یہ لشکر روانہ ہوا، موتا کے مقام پر جا کے لڑائی ہوئی۔ یہی مدینہ کا جو آج چل رہا ہے، اور اسی حوالے سے میں نے ارادہ کیا کہ آج اس غزوہ اور اس سریہ کی بات کی جائے۔ میلوں دور ہے وہ مقام اور مدینہ منورہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے اور کئی میل دور یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور جس وقت جنگ لڑی جا رہی تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حالات جنگ سنا رہے ہیں۔ اسی وقت اللہ سے علم پا کر غزوہ موتا کے حالات آپ مدینہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ اس مسجد کے منبر سے آپ سنا رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ معجزات کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ رب العالمین نے اگر پردے ہٹائے تھے تو ہم قائل ہیں اس بات کہ آپ خود مدینہ میں تشریف فرما رہے ہیں، تینوں دور یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اللہ کے پیغمبر اپنے دیوانوں کو، اپنے صحابہ کو حالات جنگ بتا رہے ہیں اور کیسے۔ بخاری شریف کی روایت فرما رہے ہیں کہ دیکھو حضرت زید نے پرچم سنبھال لیا، ایک ایسے جیسے آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے، تبصرہ جس کو کہتے ہیں، لائیو، اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ فرمایا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پرچم سنبھالا ہے اور وہ شہید ہو گئے۔ فرمایا پھر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے پرچم سنبھال لیا ہے، اور پھر بتایا صحابہ کو کہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر بتایا کہ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم سنبھالا ہے، اور پھر مدینہ میں بیٹھ کے میرے نبی نے بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کے بعد پھر تینوں صحابہ جب شہید ہو گئے تو لشکر نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر مقرر فرمایا اور جنگ لڑی۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 اور دشمن کی تعداد 1,00,000۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو جنگی حربہ استعمال کر کے ایسے حالات بنا کے دکھائے جیسے مدینہ منورہ سے قوت آ رہی ہے، مدینہ سے ایک اور لشکر آ رہا ہے، ان کو ایسے حالات بتائے، ان کو مغالطے میں ڈالا۔ جنگ جو ہے نا، جنگ یہ داؤ پیچ کا نام ہے، یہ ہم جیسے سیدھے سادھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جنگی مہارت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب لشکر کی کمان سنبھالی تو اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں اللہ نے انہیں نصرت اور فتح سے نوازا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کے مسلمانوں کو، صحابہ کو یہ خوشخبری دی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ فتح کر لی ہے، اور اسی موقع پہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ 11 یا 12 مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ موتا کا یہ مختصر نقشہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ اس میں اصل تذکرہ کرنا ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے. یہ حبشہ کی جو ہجرت ہوئی ہے، حبشہ کی طرف مکہ میں رہتے ہوئے کچھ صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ کی طرف. اس گروپ کے بھی سردار حضرت جعفر رضی اللہ عنہ. حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا، اس کے سامنے جو تقریر کی تھی، جو بیان دیا تھا، جو متکلم بنے تھے، وہ بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ. یہ مکہ والے بھی پیچھے سے وہاں پہنچ گئے، بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کی اور کہا کہ یہ کچھ لوگ ہیں ہمارے دین سے پھر گئے ہیں، ایک نیا دین انہوں نے اختیار کر لیا ہے، ہمیں جاہل اور مشرک اور کیا کیا کہتے ہیں، انہیں واپس کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اس گروپ کو بھیجا ہی یہ کہہ کے تھا کہ حبشہ کا بادشاہ بڑا منصف ہے، انصاف پرست ہے، سیدھی بات کرتا ہے، صاف بات کرتا ہے، وہاں چلے جاؤ. بادشاہ تک ان کا جب پیغام پہنچا تو بادشاہ نے کہا دونوں فریق بلاؤں گا، بات سنوں گا. چنانچہ دونوں فریق، مکہ والے بھی اور صحابہ بھی وہاں پہنچے تو انہوں نے بادشاہ نجاشی نے پوچھا، اور یہ بات میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. اور یہی وہ صحابی ہیں، صحابی تو اس معنی میں ان کو نہیں کہا جاتا، لیکن آپ مسلمان ہوئے تھے کہ جن کا غائبانہ جنازہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. دوبارہ ایک لمبی گفتگو ہوئی. بادشاہ کو مشتعل کرنے کے لیے، وہ عیسائی تھے، مکہ والوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں. پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے. جیسے ہمارے بارے میں بھی کیا جاتا ہے کہ گستاخ ہے، نعوذ باللہ وعد اللہ استغفر اللہ. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا موقف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ بڑی آیات سورۃ مریم کی تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں خود یہ فرماتے ہیں، جب آپ بچے تھے، بوڑھے، حضرت مریم اٹھا کے لائی ہے نا، تو لوگوں نے کہا کہ نہ تو آپ کی والدہ ایسی تھی، نہ آپ کے والد ایسے تھے، یہ کیا کر دیا. ترجمہ آیات سنیے اور صرف ترجمہ. یا اخت ہارون، اے ہارون کی ہمشیرہ، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. نہ تو آپ کے والد ایسے تھے اور نہ آپ کی والدہ ایسی تھی. وہ اس خاص کام کی طرف اشارہ کیا. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے بولنا نہیں، خاموش رہنا ہے. بولنے والے کو خاموش کروا دیں، یہ اللہ کا حکم. اور جو بول نہ سکے اسے بلا دیں، یہ اللہ کی قدرت. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے اشارے سے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ادھر بات کرو. چھوٹے سے بچے قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں تھا، نہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی بچہ ہے اور بوڑھے ہیں.
ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ کیسے بات ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انی عبد اللہ. سب سے پہلا میرا رتبہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور یہ بات ہر پیغمبر کے بارے میں ماننا ضروری ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدا عبدہ. ایک بچہ تھا، اس کو ہم پڑھاتے تھے. یہ تعلیم الاسلام ایک کتاب پڑھی ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ رسول کون ہوتے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ وہ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہوتے ہیں، ان کو رسول کہا جاتا ہے. تو وہ دوسرے سائڈ اور دوسرے مسلک اور دوسرے ذہن کا تھا. تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ یہ وہ تمہیں گستاخ بنا رہے ہیں. کس لیے؟ بندہ کہتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات معراج کے لیے لے گئی اپنے بندے. تو شہادتین ہی پوری نہیں ہوتی، کلمہ شہادت ہی پورا نہیں ہوتا ہے جب تک یہ ذہن، قلب اور دل میں نہ آئے کہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی شک نہیں اس میں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ایک وقت آئے گا اللہ مجھے کتاب بھی عطا فرمائیں گے اور نبی بھی بنائیں گے. وجعلنی مبارکا، اور مجھے انہوں نے بڑا ہی بابرکت بنایا ہے. اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں برکتیں اللہ کی میرے ساتھ رہیں گی. آیات لمبی ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن قرآن سے اللہ کی کتاب سے واضح کی نا، تو حیران رہ گئے وہ بھی. نجاشی نے کہتے ہیں کہ ایک تنکا اٹھایا، ہاتھ میں پکڑا اور مکہ والوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور جو ہمارا موقف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دونوں باتوں میں ایک اس تنکے جتنا بھی فرق نہیں. لہذا یہ گستاخ نہیں ہے، یہ بے ادب نہیں ہے، یہ وہی کہتے ہیں جو وہ ہیں. اور اس انظام کے بارے میں تفصیل میں جائے بغیر میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے مسلک میں، ہمارے موقف میں، ہماری جماعت اللہ، پیغمبروں اور باقی سارے نیک ہستیوں کے بارے میں وہی رائے رکھتے ہیں جو وہ ہیں، اور جو وہ نہیں ہے اس کی تردید ہی اصل ہمارا جرم ہے. یہ اصل جرم ہے کہ جو وہ نہیں ہے، مثلا وہ خدا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ خدا نہیں ہے. باقی جو شانیں، جو مقام، جو مرتبے اللہ نے پیغمبروں کو، ولیوں کو عطا فرمائے ہیں، ہم ان سب کے قائل ہیں، مانتے ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد میں بننے والی بیوی سے. پہلے ان سے ان کی شادی ہوئی. یہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے جیسے ہم نے پڑھا بھی. اور جنگ موتا میں اس طرح شہید ہوئے کہ پرچم اسلام ان کے ہاتھ میں تھا، اور پرچم کا سر نگوں ہو جانا جنگ میں شکست ہو جانا سمجھا جاتا ہے. پرچم گر گیا تو جنگ گر گئی، ہار گئی. اور پرچم اگر برقرار رہا، بلند رہا، تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ
یہ فتح ہو کر رہے. انہوں نے پرچم میں ایک ہاتھ سے سنبھالا ہوا تھا اور دشمن نے اسی بازو پر حملہ کیا اور وہ بازو شہید ہو گیا. اور پرچم اسلام کو بلند رکھنے کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پرچم دوسرے ہاتھ میں لے لیا. یہ ہم جنہیں کانٹا بھی نہیں چھپا اسلام کے لیے ذرا سوچیں. ہمیں تو بڑی معذرت سے عرض کروں گا تھکاوٹ ہو تو نماز پہ نظر گرتا ہے پہلا صرف تھکاوٹ کا. ایک بازو شہید ہو گیا, دوسرے بازو سے پکڑ لیا پرچم, دشمن نے دوسرا بازو بھی شہید کر دیا. دونوں بازو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے اور شہید ہو گئے. اور اسی موقع پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب عطا فرمایا تیار کا. تیر پر بھی میں کہتی ہوں. اب تو پلین کہنے لگے نا, اب تو جہاز بھی ہم نہیں کہنے لگے. انگلش کا حیضہ اتنا ہو گیا ہے, اب تو پلین کہتے ہیں, لیکن پہلے ہم جہاز ہی کہا کرتے تھے اور اس سے پہلے طیارہ کہا کرتے تھے. جہازوں کو طیارہ کہتے تھے. تو آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو لقب عطا فرمایا تیار کا. اور بات پھر ہمارے موقف کی آ گئی ہے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آپ نے یہ لقب کیسے عطا فرمایا. یہ بات یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور ہمارے مضبوط موقف کی تائید کیسے ہوتی ہے ذرا سنیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن نے ان کے دونوں بازو شہید کیے ہیں, اللہ نے ان کو 2 پر عطا فرمائے ہیں پر, اور وہ اڑ رہے ہیں جنت میں. کہاں؟ جنت میں. یہ ہے ہمارا موقع. نبیوں کی حیات ثابت کی جاتی ہے شہداء کی حیات سے کہ جی شہید جب زندہ ہے تو نبی کا رتبہ تو بالکل صحیح ہے, نبی کا رتبہ تو اونچا ہے نا. لیکن جن کی زندگی سے حیات نبی ثابت کرنی ہے ذرا دیکھو تو صحیح, خود امام الانبیاء ان کو کہاں زندہ مان رہے ہیں. بخاری کی حدیث فرمایا ان کو 2 اللہ نے 2 پر عطا فرمائے اور وہ جنت میں ان پروں کے ذریعے اڑ رہے ہیں. تو حیات شہداء کی ہو یا حیات انبیاء کی ہو, ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ ہے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ وہ کہاں اڑ رہے ہیں, جنت میں. تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے. عام طور پہ یہ موضوع نہیں آتا, لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہم سب سے بڑے اور اصلی حیاتی ہیں. وہ حیات مانتے ہیں جس کا قرآن میں بھی تذکرہ. وَإِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. قرآن کہتا ہے کہ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, جو اللہ کے راستے میں جام شہادت پی گئے ہیں تم نے خیال بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہے, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کہاں زندہ ہے. عند ربهم یرزقون, وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت, شہداء ان کی حیات شہداء کی حیات سے اولا اور اعلیٰ اور بالا ہے. لیکن جہاں شہید زندہ ہے وہاں ہی انبیاء بھی سارے کے سارے زندہ ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر آج ہم کر رہے تھے. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. اور ایک دن ایسا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہر صحابی نے ہی اللہ کے پیغمبر کو خوش
ہر صحابی نے ہی اپنی جذبات کے ساتھ، اپنی خدمات کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو مسرت اور ٹھنڈک عطا فرمائی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی ہے کہ جب یہ دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ لائے، اور وہ دن ہے فتح خیبر کا دن۔ جس دن خیبر فتح ہوا ہے، فاتح خیبر کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ اسی دن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ سے واپس مدینہ پہنچا۔ جس دن خیبر فتح ہوا اسی دن آپ کی واپسی ہوئی۔ جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر فتح فرمایا، اسی دن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ حدیث کی کتب میں جگمگا رہے ہیں۔ فرمایا مجھے فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ آج مجھے فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہوئی ہے کہ حضرت جعفر کی واپسی کی خوشی زیادہ ہوئی ہے۔ دونوں بھائیوں نے اس دن اپنے چچا زاد بھائی، کون؟ نبی حضرت جعفر کے بھی وہ چچا زاد اور حضرت علی بھی آپ کے چچا زاد، اتنا قریبی رشتہ، ان سے خوشی کا اظہار فرمایا، اور یہ لفظ فرمائے کہ مجھے فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ مجھے خوشی جعفر کی آمد سے زیادہ ہوئی ہے کہ خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ اپنی کزن کے ساتھ، اور انہی کے بیٹے دو حضرت عون اور حضرت محمد۔ ایک روایت کے مطابق، تاریخی روایت ہے،